بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال قلعے کی لال دیواریں 91 سال پہلے مسلمانوں کے خون سے رنگی گئی تھی۔ تاریخ ایک دفعہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی تھی، مگر اس بار انگریز نہیں جا رہے تھے۔ دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک ابھرنے جا رہا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ آج کے دن ہم خون کی ندیاں اور صحراؤں سے گزرتے ہوئے اس نخلستان میں آئے تھے اور ہمیں ہمارا پیارا ملک پاکستان ملا تھا 14 اگست 1947۔ اور آج کا دن جو ہم بڑے جوش و خروش اور ولولے کے ساتھ مناتے ہیں وہ صرف اور صرف ہمارے آباء و اجداد کی بے پناہ قربانیوں کی وجہ سے ممکن ہو سکا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کے حصول کے راستے میں کن کن مشقتوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ندا قائد کی ہے اقبال کا الہام پاکستان، ندا قائد کی ہے اقبال کا الہام پاکستان، پاکستان پاکستان میرا انعام پاکستان، میرا پیغام پاکستان۔ پڑھنے سے پہلے آپ لوگ اس ویڈیو کو پوز کریں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور لاسٹ پر تھمز اپ دینا مت بھولیے گا۔ پاکستان کے حصول کے اس سفر میں بہت سی جانیں قربان ہوئیں، بہت سے لوگوں نے خدمات سر انجام دی، بہت سے لوگوں نے کلیدی کردار ادا کیا، اور بہت سو کا نام ہم سب لوگ جانتے بھی ہیں اور کچھ کے نہیں بھی جانتے۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں بہت زیادہ ہسٹری کو کور نہیں کروں گی کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو میں 1947 کے راؤنڈ اباؤٹ 2 to 3 ایئرس کا محاصرہ کرنا چاہوں گی۔ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح دی گریٹ لیڈر ملٹیپل فرنٹس پر لڑ رہے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو گھڑی کی ٹک ٹک ہے ان کا زیادہ ساتھ نہیں دے گی، ان کی روح ان کے جسم کے ساتھ زیادہ دن وفا نہیں کرے گی، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار تھے۔ تو انہی ڈیز میں ان کا جو علاج جو کرے تھے وہ ایک پارسی ڈاکٹر تھے۔ ایک دن قائد اعظم نے ان سے پوچھا کہ راؤنڈ اباؤٹ میں کتنے دن زندہ رہوں گا، مطلب میری زندگی کتنی رہ گئی ہے۔ تو پارسی ڈاکٹر نے کہا کہ میکسیمم 2 سال۔ اور یہ بات سن کے قائد اعظم پر کچھ خاص اثر نہیں ہوتے تھے۔ اوکے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس میری بات ایک یاد رکھنا، میری صرف ایک گزارش ہے تم سے، تم اس بات کو راز رہنے دینا، اس راز کو راز رہنے دینا، یہ بات کسی سے کہنی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ یہ جو بریٹینز ہیں اور ہندوز ہیں وہ تو انہیں ایک ویک پوائنٹ چاہیے اور وہ بس اس کو ہٹ کرنا ہے انہوں نے، کیونکہ وہ تو اتنا زیادہ خلاف تھے، ہندو خاص طور پر مسلمانوں کے اتنا زیادہ خلاف تھے، اور وہ تو بالکل نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی پروگریس ہو سکے اور ان کو کوئی الگ ملک حاصل ہو، کیونکہ وہ کبھی بھی پاکستان سکسیزفل نہیں دے سکتے تھے۔ اب قائد اعظم کے پاس صرف اور صرف 2 سال تھے جس میں انہوں نے سب کچھ کرنا تھا۔ پاکستان کی تقدیر بدلنی تھی، مسلمانوں کی تقدیر بدلنی تھی، پاکستان کو دنیا کے نقشے پر لے کر آنا تھا۔ یہ بہت ہی کرٹیکل ٹائم تھا، اور اس وقت جو سازشیں تھیں وہ بھی عروج پر تھیں، کیونکہ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا اور ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ ہندوز کبھی بھی یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ مسلمان ایک الگ ملک میں رہیں، وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں، اسلام کے اکارڈنگ زندگی گزاریں، تو ان کو یہ قطعی نامنظور تھا۔ تو وہ ہر ممکن کوشش کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی راہوں میں روڑے اٹکائے جائیں۔ برے صغیر میں ماؤنٹ بیٹن آیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ اس کے آنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی سازش تھی، کیونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھا وہ نہرو کا بہت بیسٹ فرینڈ تھا، اور سب مل کر یہی چاہتے تھے کہ مسلم لیگ کو کسی نہ کسی طرح دبایا جائے، ان کو سپریس کیا جائے، کیونکہ اس ٹائم پر مسلم لیگ کے جو جذبے تھے وہ بلندیوں پر تھے، جذبہ آزادی سے سرشار مسلم لیگ۔ ان کو قطعی نامنظور تھا کہ ایک کی غلامی سے نکل کر اب دوسرے کی غلامی میں پھنس جائیں،
کیونکہ وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ والی کہاوت ان پر مسلط ہو، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ ایک دفعہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کا انٹرویو کنڈکٹ کیا، کیونکہ پہلے بھی کافی ایسے انٹرویوز ہوتے رہتے تھے نا سیاست میں، تو اس طرح کافی انٹرویوز ہوتے رہتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے انٹرویو کنڈکٹ کیا اور قائد اعظم ہمارے گریٹ لیڈر جو کہ جن کا تو کوئی ثانی ہی نہیں ہے، انہوں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو اسپیچ لیس کر دیا۔ جو جو سوال کیے اس میں بالکل خلاف ورزی کی کہ ہم کبھی بھی ایک اکٹھا ملک نہیں لے سکتے، ہم نے الگ ملک کرنا ہے تو کرنا ہے، ہم نے جو ٹھان لیا ہے تو ہمیں لڑکھڑائیں مت۔ ایسی ایسی دلائل دیں، ایسی ایسی ایگزامپلز دیں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اسپیچ لیس، بالکل لاجواب ہو۔ اب انٹرویو کے بعد جب شام کو جو رپورٹ سبمٹ کروانی تھی سیکرٹری آف اسٹیٹ انڈیا کو، تو اس میں خود ہی کنفیس کر لیا انہوں نے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، کہ قائد اعظم نے مجھے اسپیچ لیس کر دیا اور اب میں آگے کوئی بات نہیں کر سکوں گا ان کے سامنے، اور نہ ہی میں ان کے سامنے اتنی زیادہ بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ تھے ہمارے قائد اعظم، ہمارے گریٹ لیڈر، جنہوں نے کبھی بھی کسی بھی وقت مسلمانوں کو جھکنے نہیں دیا، مسلم لیگ کو جھکنے نہیں دیا۔ اسی طرح کا ایک اور چھوٹا سا انسیڈنٹ، کیونکہ ہندوز کی موسٹلی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو ہیں مسلمز ہمارے سامنے جھکیں، مسلم لیگ ہمارے سامنے جھکیں، کیونکہ یہ میجورٹی میں تھے ہندوز، اور کانگریس اس ٹائم کی بہت بڑی پارٹی تھی۔ تو ایک دفعہ نہرو اور قائد اعظم کی کوئی گپ شپ چل رہی تھی یا کوئی میٹنگ تھی یا اس طرح سے کچھ تھا، تو دونوں آمنے سامنے تھے۔ تو قائد اعظم صرف ایک آنکھ پر گلاسز لگاتے ہوتے تھے نا، موسٹلی ہم لوگوں نے ان کی پکچرز میں بھی دیکھا ہے، تو انہوں نے وہ اپنی گلاسز شاید اتار کے ٹیبل پہ رکھی ہوں گی، تو نہرو نے کیا کیا، جان بوجھ کر ان گلاسز کو ہاتھ مار کر نیچے گرا دیا۔ اس کے مائنڈ میں تھا کہ ہاں اب تو قائد اعظم میرے سامنے جھکیں گے، بٹ وہ تو تھے قائد اعظم، وہ جھکنے والے تھوڑی نہ تھے کسی کے سامنے۔ انہوں نے اپنی فرنٹ پاکٹ سے دوسری گلاسز نکالی اور اپنی آنکھ پر رکھ لی، اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسی طرح بہت سے مواقع آئے جس میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ جھکیں اور اپنے آپ کو لے ڈاؤن کر دیں، کہ پاکستان نہ بننے دیں کسی نہ کسی طرح۔ ایون ان کو، ہمارے لیڈرز کو بہت سے لالچ بھی دیے گئے، اسپیشلی قائد اعظم کو، کیونکہ وہ فرنٹ اینڈ پہ تھے اس ٹائم، کیونکہ وہ لیڈر تھے اس ٹائم کے، تو ان کو لالچ دیا گیا کہ آپ کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا، آپ کو کامن گورنر جنرل بنایا جائے گا، اس ملک کو الگ نہ کریں، کیونکہ یہ بالکل انہوں نے ایگزامپلز بھی دی کہ جس طرح گائے کے دو حصے کر دیے جائیں تو وہ کس طرح زندہ رہ سکتی ہے، تو اسی طرح پاکستان اور انڈیا ہے وہ الگ الگ نہیں رہ سکتے، ایک ہی ماں کے بچے ہیں، یا اس طرح کی بڑی میٹافرز یوز کیے، سملیز یوز کی۔ اگر قائد اعظم کسی بھی قیمت پر کہیں بھی کسی بھی وقت نہیں بکے، پھر آخر وقت آیا پارٹیشن کا، جب بر صغیر کے حصے ہونے تھے، انڈیا اور پاکستان نے الگ ہونا تھا، الیکشنز کروائے گئے، ووٹنگز ہوئی، ریفرینڈمز ہوئے، اس طرح سے بہت مسلم میجورٹی ایریاز کو پاکستان کا حصہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، مگر پھر سوال آتا تھا مائنورٹیز کا کہ ان کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے دونوں ملکوں میں۔ پھر ڈفرینٹ میتھڈس کو اڈاپٹ کیا گیا، ریفرینڈمز کروائے گئے اور ان پہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے کہ اچھا وہ جس پہ چاہیں، جس ملک میں جانا چاہیں وہ چلے جائیں، مگر کوئی بھی کام انہوں نے آنیسٹی کے ساتھ نہیں کیا، ہر کام میں خیانت کی۔ اور سب سے بڑا، ریڈ گلف نے جب جغرافیکلی باؤنڈریز کو ڈیوائیڈ کیا، تو اس میں بھی اس نے جو ایریاز پاکستان کے حصے میں آتے تھے تو اس نے پتہ نہیں کیا ہیرا پھیری کر کے وہ انڈیا کے حصے میں ڈال دیے۔ اگر سازشیں چھوٹی ہوں بڑی ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بیکاز پاکستان کی ڈیسٹنی اور ڈیسٹینیشن دونوں ڈیسائیڈ ہو چکی تھی، اور یہ لکھا گیا تھا کہ پاکستان نے بننا ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی پاکستان کو بننے سے نہیں روک سکتی، کیونکہ پاکستان بائی چانس نہیں بنا، بائی چوائس بنا ہے۔ یہ ہمارے اللہ کا فیصلہ تھا، تو اسے کوئی بھی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا تھا، اور یہ چینج بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو خیر، مائنورٹیز نے بھی اپنا کردار ادا کیا،
اور پنجاب اسمبلی میں جب مسلم میجورٹی لانے کے لیے بھی مائنورٹی نے بہت زیادہ کلیدی کردار ادا کیا اور پاکستان کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا، اور جس سے مسلم لیگ جو ہے وہ بھاری اکثریت کے ساتھ جیتی کہ یہ وہ ٹائم تھا جو ہسٹری کا میریکل ہونے جا رہا تھا۔ پاکستان یعنی ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر ابھرنے جا رہا تھا، اور وہ بھی کوئی عام ملک نہیں تھا، اتنی مشقتوں کے۔ تو اب پنجاب کی کاٹ اور تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا آغاز ہو چکا تھا۔ برِ صغیر میں ہر طرف آگ لگ چکی تھی، آگ فساد کی، آگ حسد کی، آگ کینہ و بغض کی۔ پاکستانی اپنے نئے ملک کی طرف گامزن تھے، مگر رستے میں ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور 10 لاکھ سے زائد شہید ہوئے۔ کٹے پٹے آئے، ٹرینوں پر آئے، بسوں پر آئے، گاڑیوں پر آئے، مال گاڑیوں پر آئے، پتہ نہیں کس طرح آئے، جان مال عزت لٹاتے ہوئے آئے، اپنے گھر بار مال دولت سب کچھ قربان کر دیا۔ گلی محلوں میں خون کی ندیاں بہہ گئی، گلی محلوں میں لاشوں کے انبار لگ گئے۔ ایسے میں آزادی کا سرخ سورج طلوع ہوتا ہے، ناممکن ممکن ہو جاتا ہے، اور دنیا کے نقشے پر پاکستان نمایاں ہوتا ہے۔ تاریخ کا نیا باب شروع ہوتا ہے۔ شب و فراز کی اس کہانی میں پاکستان تاریخی اوراق میں نمودار ہوا۔ کانگریس نے تو صرف اور صرف انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی، مگر مسلمانوں نے، مسلم لیگ نے، پاکستانیوں نے کانگریس اور انگریزوں دونوں سے لڑ کر پاکستان حاصل کیا، وہ بھی صرف اس بنیاد پر اندھیروں کو مٹائے گا اجالا بن کر آئے گا، اندھیروں کو مٹائے گا اجالا بن کر آئے گا، یہ خطہ انقلابی ہے نئی دنیا بسائے گا۔ مل کر ایک ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں، ان قوموں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنے ہیروز کو بتانا ہے کہ ہم انہیں بھولے نہیں ہیں۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اپنا فرض ادا کریں اور پاکستان میں کی ترقی میں انڈیویجولی اپنا رول پلے کریں۔ آج ہم سب لوگ عہد کرتے ہیں کہ اپنے وطن پاکستان کے لیے جو کچھ ہو سکا ہم لوگ کریں گے، اور آج سب پاکستان کے لیے درود شریف یا کوئی بھی تسبیح پڑھ کر پاکستان کے تحفظ کے لیے دعا کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔